अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी उम्मीद है आप तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। जिम एकेडमी से जाजुल्ला खान हाजिर खिदमत है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू एंड अरबिक ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का सबक नंबर 24 और आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के 3 कमाल के टूल्स को, जिनमें से शेप बिल्डर टूल, लाइव पॉइंट बकेट टूल और लाइव पॉइंट सिलेक्शन टूल। तो आइए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं इन तमाम टूल्स को। जी तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हमें जो है शेप बिल्डर टूल देखने को मिल रहा है। इस पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो 3 टूल टोटल सामने आ रहे हैं। शेप बिल्डर टूल, लाइव पॉइंट बकेट टूल, लाइव पॉइंट सिलेक्शन टूल। इन तीनों टूल को आज हम तफसील से समझने वाले हैं। सबसे पहले है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल क्या काम करता है? ये 2 या 2 से ज़ायद शेप्स को आपस में जोड़ता है या अलग करता है। इस टाइप का बहुत सारा काम आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अगर दिखाऊं कि यहाँ से मैंने शेप टूल पे क्लिक किया, रेक्टेंगल टूल पे, और मैं यहाँ से एक इलिप्स ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक गोल बॉक्स बना दिया। बनाने के बाद मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा छोटा किया। छोटा करने के बाद यहाँ से रोटेट टूल लिया और यहाँ पे एक बार क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं रोटेट टूल की मदद से इसको थोड़ा सा रोटेट किया। रोटेट करने के बाद बल्कि मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको स्ट्रोक भी दे देता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब मैं दोबारा से इसके ऊपर रोटेट टूल अप्लाई करूँगा। यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा ऐसे रोटेट करूंगा और कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए साथ में डी का बटन प्रेस करूंगा और इस टैब का कुछ बनता हुआ हमारे सामने आ जाएगा। अब इसको मैं करूंगा यूं करके सेलेक्ट करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि ये असल में एक बहुत अच्छी सी शेप बनने वाली है। लेकिन उस शेप को हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए काफ़ी सारे टूल यूज हो सकते हैं, जिसमें से एक हमारा ये शेप बिल्डर टूल है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसे करके ये एक इसके अंदर शेप बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके, सही है। तो इन्हीं को हम ज़रा इसको पूरे को सेलेक्ट किया हुआ है, शेप बिल्डर टूल लिया और ऐसे करके बगैर साथ में कोई और बटन प्रेस किए अगर मैं प्रेस करता हुआ चला जाऊंगा, जैसा कि ये ऐसे यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है, ये देखें, और ऐसे ही यहाँ तक, ठीक है, ऐसे ही यहाँ तक, ऐसे मैं प्रेस करता हुआ जाऊंगा, इनको सेलेक्ट करता हुआ आऊँगा तो ये एक कमाल की चीज़ बनती हुई आ रही है, ठीक है। यहाँ से भी सेम उसी तरीक़ाकार के मुताबिक, यहाँ से भी ये, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक बहुत बेहतरीन किस्म की और कमाल की शेप हमने यहाँ पे बना ली। इसके स्ट्रोक को अगर मैं वाइट कलर में कर दूंगा तो अब आप देखें बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन बन गया। इस डिज़ाइन को आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगले मज़े के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो अब आपको ये हमने वैसे गोल शेप बनाए थे, लेकिन अगर मैं इनको पकड़ूँ, आप देखिए ये सब अलग अलग शेप बन चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत कमाल का टूल है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप इसकी मदद से बना सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक शेप ऐसे करके ड्रॉ करूँ और मैं यहाँ पे इसका स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे मैंने बनाया। इसी के साइड पे एक शेप ऐसे बना दी, उसके दूसरे साइड पे एक शेप ऐसे बना दी, ठीक है। मुझे नहीं पता चल रहा कि ये क्या मैं बना रहा हूँ, लेकिन कुछ बना रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की। अब इन तमाम को आप एक भी कर सकते हैं और इन तमाम को आप ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। बिलफर्ज इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। सबसे पहले इन तमाम को हमने एक शेप बनाना है, तो यहाँ से शेप बिल्डर टूल लें और बगैर कोई बटन प्रेस किए ऐसे करके इन तमाम के ऊपर माउस फेर दें कि ये लाइन सब के ऊपर फिर जाए। अब छोड़ें, देखिए ये एक शेप बन गई। अब इसकी दोबारा से यही कॉपी हम यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ से यही टूल ले रहा हूँ, शेप बिल्डर टूल, लेकिन साथ में मैं आल्ट का बटन प्रेस करूंगा। आल्ट का बटन तब प्रेस करूंगा जब माउस का बटन प्रेस करते हुए मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट करना शुरू कर दूंगा, फिर आल्ट का बटन प्रेस करूंगा, ठीक है। देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करते हुए मैं यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब मैं अगर माउस को इधर ही छोड़ूंगा तो ये मर्ज हो जाएगा, मतलब ये उसी शेप में ऐड हो जाएगा, ये तमाम एक शेप बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आल्ट का बटन प्रेस करूंगा तो आप आल्ट के बटन में प्रेस कर रहा हूं, आप मेरे माउस के साथ देखेंगे, ठीक है। मैं अपने माउस को थोड़ा नीचे करके आ रहा हूं, अब देखें जब मैं आल्ट का बटन प्रेस करता हूं तो माउस के साथ जो जमा का साइन है, प्लस का साइन है, वो माइनस में बदल जाता है, वो मनफी में हो जाता है, ठीक है। ये देखें मैंने आल्ट प्रेस किया है तो अब माइनस है,
چھوڑا ہے تو یہ پلس ہے، لیکن ماؤس کا بٹن ابھی تک میں نے نہیں چھوڑا ہوا، ٹھیک ہے. تو اب آلٹ کا بٹن پریس کیا ہوا ہے، اب میں ماؤس کا بٹن چھوڑتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنی بھی شیپ اب میں نے سلیکٹ کی ہے یہ تمام کے تمام ڈیلیٹ ہو جائے گی، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ بہترین قسم کی ایک اور شیپ ہمارے سامنے بن کے آ گئی ہے. اس کو کوئی چڑیا کی شیپ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ کوئی ایسے کر کے چڑیا کی شیپ، ٹھیک ہے. چڑیا بنتی ہے نہیں بنتی، بس میں نے اس کو بس چڑیا کہہ ہی دیا، چاہے یہ اونٹ بن رہا ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ مختلف چیزیں اس کی مدد سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تھا شیپ بلڈر ٹول جو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹول کی طرف جو ہے لائیو پینٹ بکٹ. اس ٹول کو سمجھنے کے لیے میں کیا کر لیتا ہوں کہ اسی شیپ کو اٹھا لیتا ہوں، یہاں رکھتا ہوں. یہاں رکھنے کے بعد ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میں اس کا سٹروک ہٹا دیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ایک شیپ لگ رہا ہے، لیکن یہ ایک شیپ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یہ الگ الگ شیپ ہے. میں بیچ والے اس پارٹ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ڈیلیٹ ہو بھی رہا، ہو گیا، ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام الگ الگ شیپ ہیں، میں چاہ رہا ہوں ان تمام کو الگ الگ کلر کر دوں، لیکن یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ اب اگر ایک ایک کلر کروں گا پھر تو یہاں سے ایک کو سلیکٹ کروں پھر کلر کروں، اگلے کو سلیکٹ کروں پھر کلر کروں. عموماً ہم یہی کرتے ہیں، مطلب کیا کرتے ہیں، اس شیپ کو سلیکٹ کروں گا، یہاں سے آ کے میں ریڈ کلر، پھر اگلے کو سلیکٹ کروں گا اس کے اندر یلو، ٹھیک ہے، اگلے کو سلیکٹ کروں گا اس کے اندر میں گرین، ٹھیک ہے. ایسے کلر اس کے اندر ایڈ کرتا چلا جاؤں گا، لیکن یہ طریقہ کار کافی مشکل ہے. تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پینٹ بکٹ ٹول جو کہ اس کام کو آسان کر دیتا ہے. کیسے؟ ان تمام کو ہم سلیکٹ کریں گے، سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ رائٹ کلک کر کے پوائنٹ بکٹ ٹول لوں گا اور ٹول لینے کے بعد میں یہاں پہ آؤں گا، میں وہ پہلا کلر سلیکٹ کر لوں گا جہاں سے میں چاہ رہا ہوں کہ کلرز کی ابتدا ہو. اگلی لائن کو یہ خود ہی فالو کرتا ہوا جائے گا اور وہ تمام کلر یہاں اپلائی کرے گا. بالفرض میں نے اس کلر کو لے لیا، یہ کلر ہے، ٹھیک ہے. اس لائن پہ کلک کیا، میں چاہ رہا ہوں یہاں سے یہ کلر چلتے چلے جائیں اور یہ جتنی بھی کلر ہیں ایک ایک کر کے اس میں ایڈ ہوتے چلے جائیں، ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا، پینٹ بکٹ ٹول لیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹول کے اوپر باکس آ رہے ہیں جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کلر بیچ والے خانے میں جو کلر آ رہا ہوگا وہی کلر فل ہوگا. لیکن یہاں پہ کلر بدلیں گے کیسے؟ میں اپنے کی بورڈ سے ایرو کی مدد سے دائیں اور بائیں کی مدد سے کلر بدل سکتا ہوں. آپ ذرا اسی باکس پہ نظر رکھیں جو یہاں میرے ماؤس کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کلر بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی کلر بدل رہے ہیں اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کلر بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ میں ماؤس کی مدد سے کچھ نہیں کر رہا، صرف ایرو کی پریس کر رہا ہوں اور یہ سارا کمال پینٹ بکٹ ٹول کا ہے، ٹھیک ہے. تو میں دوبارہ سے بالکل یہاں پہ چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اچھی جگہ ریڈ کلر تک آ گیا. اب یہاں سے میں یہاں کلک کر رہا ہوں، ایرو کی پریس کر رہا ہوں، پھر یہاں، پھر ایرو کی، ٹھیک ہے، ایرو کی مدد سے یہاں 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 یہاں، ٹھیک ہے، پھر ایرو کی مدد سے یہاں، پھر سے یہاں، ٹھیک ہے، یہاں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ پینٹ بکٹ ٹول کی مدد سے ہم نے بہت ہی آسانی سے کتنا پیارا ایک ڈیزائن اور کتنی پیاری سی چیز بنا لی ہے. تو یہ ہوتا ہے پینٹ بکٹ ٹول کا کمال. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس لائیو پینٹ سلیکشن ٹول. بنیادی طور پہ کئی استعمال ہے، لیکن میں آپ کو دو بتاؤں گا کہ ان دو کاموں سے بھی آپ بہت کچھ نکال سکتے ہیں. ایک تو جو بھی کلر آپ نے اس سے پہلے فل کیا ہے اس کلر کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جس شیپ کے اندر آپ نے کلر فل کیا ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ ان کو سٹروک دے دیتا ہوں. اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ان کے اندر کلر فل کیا. اب اس کلر کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے. سمپل یہاں پہ میں کلک کروں گا اور ڈیلیٹ کا بٹن پریس کروں گا تو یہ کلر جو اس کے بیچ میں ابھی ہم نے فل کیا ہے وہ ٹوٹلی کلر ہم نے لائیو پینٹ سلیکشن ٹول کی مدد سے ڈیلیٹ کر دیا. سمپلی کوئی اس کے اندر ہمیں زیادہ مغز ماری نہیں کرنی پڑی. ایک تو اس کا یہ استعمال ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں دوبارہ سے کلر کو فل کر دیتا ہوں کیونکہ یہ شیپ بہت پیارا لگ رہا ہے. اب اس کے بعد اگلا استعمال اس کا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ اگر ہم کوئی لائن یوں کر کے ڈرا کرتے ہیں اور لائن بناتے ہیں تو اس لائن کو ہم کوئی ایک ہی کلر کر سکتے ہیں، ملٹیپل کلرز ہم اس کو نہیں دے سکتے. لیکن اس ٹول کا تھوڑا سا یوز کر کے ہم یہ والا کام بھی اس کی مدد سے اچھے سے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ ایک لائن بنائی، اس کے سامنے ایک لائن اور بنا دی، سیم اس کے بیچ میں یہاں پہ بھی لائن کھینچ دی، ٹھیک ہے. ان سب کو سیلیکٹ کر کے آپ نے سب سے پہلے ان کا ایک گروپ ٹیب بنانا ہے، لیکن وہ اس کی نوعیت تھوڑی اور ہے. اس کے لیے آپ ایک شارٹ کٹ کی یوز کر لیں، کنٹرول آلٹ اور ایکس، ٹھیک ہے. جب آپ یہ پریس کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گروپ ٹیب بن گئے اور اس کے کونے کچھ اس ٹیپ کے ہو گئے. اب اگر آپ ان میں سے کسی بھی حصے کا الگ کلر کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ایک پوری لائن ہے لیکن اس لائن کے 3 حصے ہیں، 1 2 3، اسی طرح یہ لائن ہے اس کی بھی 3 حصے ہیں، 1 2 3، ٹھیک ہے.
لیکن ان تینوں حصوں کو آپ الگ الگ کلر دے سکتے ہیں. جیسا کہ اگر میں یہاں پہ لائیو پوائنٹ سلیکشن ٹول لوں اور یہاں سے میں کوئی اور کلر اٹھا لوں، جیسا کہ یہ کلر میں اس کو سلیکٹ نہیں کروں گا، سلیکشن اس کی ختم کر کے پھر سے میں یہ ٹول لوں گا اور کچھ ایسے، اور اب اس کے اوپر میں کلک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ پیلا کلر. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں کلک کر رہا ہوں، یہاں پہ، اور اس کو میں کلر دے رہا ہوں کچھ یہ والا، اور یہاں پہ کلر کلک کر کے میں اس کو کلر دے رہا ہوں یہ والا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک ہی لائن ہے. اب اچھا، اب یہاں پہ یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ لائن الگ ہو چکی ہے اب. ٹھیک ہے، میں بیچ میں کوئی اور کلر کر دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ لیا اور سینٹر میں نے یہ کلر کر دیا. ٹھیک ہے، اب آپ اگر دیکھیں کہ میں اس لائن کو پکڑ کے ادھر ادھر لے کے جاتا ہوں، جیسا کہ میں نے اس لائن کو پکڑا، یہ دیکھیں یہ لائن ویسی کی ویسی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اب یہ مکس ہو گیا، چونکہ میں بہت چھوٹا کر کے اس کو اندر تک لے گیا ہوں، اس کلر کے ساتھ اس کو مکس کیا، جس کی وجہ سے وہ کلر ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ وہی لائن ہے، لیکن اس کے کلر الگ الگ ہوئے ہیں. یہ کبھی بھی اگر آپ کو کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے اور اس ٹائپ کی آپ کو کلرنگ کرنی ہے ایک لائن کے اندر، تو یہ آپ یہاں سے ٹرائی کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے یہ کام آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. تو آج کے سبق میں ہم نے 3 ٹولز کو کور کیا ہے: شیپ بلڈر ٹول کو، اس کے علاوہ لائیو پوائنٹ بکٹ ٹول کو جو کہ کمال کا ٹول تھا، اور اسی طرح لائیو پوائنٹ سلیکشن ٹول کو. امید ہے آپ کو تینوں ٹول اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا. چینل پہ نئے اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے، پیج پہ نئے ہیں تو اس کو فالو ضرور کیجئے. ملتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں.